علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے اس مختصر سے وقت کے لیے کچھ سننے سنانے سے قبل سب سے پہلے جی لگا کر بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب مطمئن ہیں شفاعت ہمارے رسول کی ہے۔ اب جس کو رسول پاک پر اعتماد و بھروسہ نہ ہو وہ سمجھیں، ان کا عقیدہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو سمجھیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ اور سنا دو ان کو سمجھتے ہیں جو خود کو مالک، سنا دو ان کو سمجھتے ہیں جو خود کو مالک، زمیں خدا کی ہے حکومت میرے رسول کی ہے، زمیں خدا کی ہے حکومت میرے رسول کی ہے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ جہان والوں کے قانون کیوں دکھاتے ہو، جہان والوں کے قانون کیوں دکھاتے ہو، میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے، میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے۔ اور نہ رہنے دیں گے ہم ایسے کو بھی جہنم میں، نہ رہنے دیں گے ہم ایسے کو بھی جہنم میں، گنہگارو یہ ہمت میرے رسول کی ہے، گنہگارو یہ ہمت میرے رسول کی ہے۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے اس پاک پروردگار عالم کا کہ جس نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ بڑا کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات، یہی رسول پاک ہیں کہ جن کے صدقے سے اللہ ہم سب کو منزل مقصود میں پہنچائے گا۔ کل بروز قیامت میدان محشر جب بپا ہوگا تو کوئی بھی شخص ہو، ہر شخص پریشان حال ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آپ سب بخوبی جو ہے جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، اور اس نفسا نفسی کے عالم کو آپ نے بارہا جو ہے علماء کی زبانی سن چکے کہ حالت اس وقت کیا ہوگی۔ سارے لوگ برہنہ ہوں گے لیکن کسی کو یہ احساس نہ ہوگا کہ میں ننگا ہوں۔ ایسا خطرناک سما ہوگا، سورج بالکل سوا نیزے پر ہوگا،
زمین تپتی ہوگی، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے اور کوئی کسی کا پہچاننے والا نہ ہوگا، اور اس وقت میں سارے لوگ جب ہر طرف سے تھک ہار چکے ہوں گے تو ایسے عالم میں پھر وہاں جو ہے ضرورت پڑے گی سفارشی تلاش کرنے کی، شفاعت کرنے والا تلاش کرنے کی۔ یہ دنیا صرف یہ ہم اور آپ جو اس دنیا پر آباد ہیں، صرف اس دنیا ہی میں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وسیلے کی ضرورت آخر تک پڑے گی۔ اور حد تو یہ ہے کہ کل میدان محشر میں وسیلہ وہ بھی تلاش کریں گے جو آج اس دنیا میں وسیلے کے منکر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو آج یہاں وسیلے کا انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کل میدان قیامت میں وہ بھی وسیلہ تلاش کرتے ہوئے جو ہے نظر آئیں گے۔ ہر شخص پریشان حال ہوگا، لوگ جو ہے ہر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، کبھی ماں کے پاس، کبھی باپ کے پاس، کبھی بھائی کے پاس، کبھی بہن کے پاس، کبھی پھوپھی کے ساتھ، ہر طرف سے جب وہ تھک ہار چکے ہوں گے تو لوگ سب کے سب جو ہے یہ اکٹھا ہو کر کے جو ہے وہ سب کے سب ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور جانے کے بعد کہیں گے کہ اے ابو البشر، اے ہم سب کے باپ، اے نبی خدا، اے حضرت آدم علیہ السلام، بڑی پریشانی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسن حال نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا ہے، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہے۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، رب کی بارگاہ میں آپ جو ہے ہمارے لیے سفارشی بن جائیے، لیکن جانتے ہیں اس مختصر سے وقت میں پوری عکاسی تو نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں حدیث و قرآن کے حوالے سے کہ ایسے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام بھی کی جو ہے ان کے زبان پر بھی جو ہے یہی الفاظ ہوں گے اور یہ جملہ ہوگا، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج کے دن میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، تم سب کے سب جو ہے دوسرے کی طرف، غیر کی طرف جاؤ۔ یہ سارے لوگ مایوسی کے عالم میں جو ہے حضرت آدم کے پاس سے نکلیں گے، اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے تمام انبیاء کرام کے پاس آئیں گے، اور سب کا جواب یہی ہوگا، اذهبوا الى غیری، آج میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، جاؤ میرے علاوہ کی طرف جاؤ، میرے غیر کی طرف جاؤ، اذهبوا الى غیری۔ ہر ایک جو ہے یہ پوری جماعت یکے بعد دیگرے تمام انبیاء کرام کے پاس جو ہے ہوتی جائے گی، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج ہمارے دنیا کا جو ہے یہ ماحول ہے کہ اگر سائل آتا ہے تو اگر ہم کچھ نہ دے سکتے ہوں، اگر ہم اسے کچھ عطا نہ کر سکتے ہوں، اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو کم سے کم ہم اتنا ضرور کر دیتے ہیں کہ جا اے مانگنے والے، میرے پاس کچھ تو ہے نہیں لیکن رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تو تیری زندگی کو جو ہے سلامت رکھے، اللہ تیری زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے۔ کچھ نہیں تو کم سے کم ہم اور آپ دعا کر دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت آدم کے پاس یہ قوم گئی، حضرت آدم نے اگر جو ہے کچھ نہیں تو کم سے کم جو ہے وہ دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھا سکتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے تھے، مولا یہ پریشان حال بندے تیرے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور تیرا نبی ان تمام پریشان حالیوں کے لیے جو ہے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا رہا ہے، پروردگار عالم ان سب کی تو مغفرت و بخشش فرما دے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت آدم نے جو ہے دعا بھی نہ کی اور یہ کہہ کر کے اپنی بارگاہ سے چلا دیا، اذهبوا الى غیری۔ یہی طریقہ حضرت نوح نے بھی اپنایا، یہی طریقہ حضرت اسماعیل نے بھی اپنایا، حضرت ابراہیم نے بھی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اتنے جلالی نبی جو ہر روز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم کلامی کیا کرتے تھے، جو اللہ رب العزت سے جو ہے ہم کلامی کیا کرتے تھے، جس کے تعلق سے جو ہے اللہ نے جو ہے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ تو وہ پیغمبر ہے اور وہ نبی ہے جو اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے، ایسا معزز اور ایسا مقرب نبی، اس کے پاس بھی یہ امت گئی اور سارے لوگ گئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ کے بالکل قریبی ہیں، آپ تو اللہ سے کلام کرتے ہیں، یہ پریشان حال اللہ کے
بندے آپ کے پاس آئے ہیں، سبوں نے اپنے در سے چلا دیا ہے، بڑی امید لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو دعا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں نہیں، آج میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اذهبوا الی غیری، تم لوگ یہاں سے بھی کسی اور جگہ جاؤ، کسی اور کے در پر جاؤ، میرے علاوہ کو تلاش کرو۔ یہ قوم نکل کر کے یکے بعد دیگرے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئے گی۔ جب حضرت عیسیٰ کے پاس آئے گی تو اب حضرت عیسیٰ بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے کچھ نہیں کریں گے، بلکہ یہی کریں گے کہ اب وہ اذهبوا الی غیری تو نہیں کہہ رہے ہیں، اب وہ یہ جو ہے پتہ دے رہے ہیں کہ سن، تو نے جو ہے تو حضرت آدم سے لے کر کے یہاں تک تم لوگ جو ہے ہر کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آئے ہو، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کہ اذهبوا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہاں کے بعد کسی اور در کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم خیر چاہتے ہو، اپنی شفاعت چاہتے ہو، اپنا ٹھکانہ چاہتے ہو تو اذهبوا الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہاں کے بعد حضرت محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب یہ ساری قوم جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائے گی، اور جب آئے گی تو یہ رسول ہاشمی، یہ سید المرسلین، نبی خدا، حضرت شفیع المذنبین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کو یہ کہتے ہوئے بلائیں گے، ہاں ہاں تم صحیح جگہ پر آئے ہو، میں اذهبوا الی غیری کہنے والا نہیں ہوں، میں تو تمہیں جو ہے بلاتا ہوں، آؤ آؤ، اور کہیں تمہارا کام نہیں بننے والا ہے، آج اگر تمہارا کام بننے والا ہے تو یہی بارگاہ محمد ہے جہاں تمہارا کام بننے والا ہے۔ اب رسول کریم اپنے جبین اقدس کو زمین پر جو ہے رکھ دیں گے اور سجدے میں جائیں گے، اور رب کی بارگاہ میں جو ہے ان پریشان حال بندوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سفارشی بنیں گے اور شفاعت کی جو ہے دعائیں کریں گے۔ رب فرمائے گا حبیب وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تو راضی نہ ہو جا، جس کو چاہ تو جنت میں بھیج دے، تو جس کو چاہے گا میں جنت میں بھیج دوں گا۔ حضرات یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کمال ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوری قوم حضرت آدم کے بارگاہ میں گئی، اور نبی جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے النبی یجات، نبی وہ ہے جس کی دعا جو ہے رب کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتی ہے، ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے دعا نہیں کی، اور ایک ہی طریقہ سبوں نے اپنایا، حضرت آدم نے بھی، حضرت نوح نے بھی، حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت اسماعیل، موسیٰ و عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، یہ سارے انبیاء نے جو ہے وہی طریقہ اپنایا جو حضرت آدم نے اپنایا تھا، کسی نے دعا نہیں کی۔ اچھا، اور ایک بات میں اور کہوں، نبی کا معنی ہوتا ہے، ڈکشنری میں دیکھیے، لغت میں آپ تلاش کیجیے، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ اسی لیے جب امام احمد رضا کے تراجم کو جب آپ پڑھیں گے، سبوں نے تو یا نبی کا یا نبی ہی ترجمہ کیا ہے، قرآن میں جو لفظ نبی آیا ہے اس کا نبی ترجمہ کیا ہے، لیکن جب ترجمہ کر رہے ہو یار تو کم سے کم ترجمہ تو کرو۔ ترجمہ آپ کر رہے ہیں نا، جب آپ عربی کا ترجمہ کر رہے ہیں، ساری چیزوں کا اردو میں ترجمہ کیا، تو نبی کا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو نبی کا بھی ترجمہ اردو میں کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اپنا عقیدہ ظاہر ہو رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے نبی کا ترجمہ نبی کیا۔ لیکن جب امام عشق و محبت نے جب ترجمہ کیا تو نبی کا ترجمہ معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پریشان امت تھی، یہ پریشان خدا کے بندے یکے بعد دیگرے ہر بارگاہ میں جا رہے تھے اور سب اذهبوا الی غیری کی رٹ لگا رہے تھے، اپنے علاوہ کی طرف بھیج رہے تھے۔ ایسے پریشانی کے عالم میں تو حضرت
آدم کو تو یہ چاہیے تھا، آپ نبی ہیں اور نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، تو یہ تو حضرت آدم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا کام کہیں اور بننے والا نہیں ہے، ان کا کام اگر بنے گا تو در محمد پر بنے گا، بارگاہ مصطفیٰ میں بنے گا۔ تو حضرت آدم کو اذهبوا الی غیری نہیں کہنا چاہیے تھا، انہیں کہنا چاہیے تھا جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری قوم جو ہے حضرت آدم سے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ تک آ جاتی، لیکن کسی نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، سب نے اذهبوا الی غیری کہا، اور آخر میں حضرت عیسیٰ نے محمد رسول اللہ کا پتہ بتایا۔ جانتے ہو، یہی سے تو اس چیز سے جو لوگ غیب کے منکر ہیں، غیب کی خبر دینے کے، میں کہتا ہوں یہی سے، اسی جملے سے، اسی چیز سے نبی کے علم غیب بتانے کا جو ہے پتہ چلتا ہے، اور ان میں غیب کی خبریں رکھنے کا پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ ہر نبی کو معلوم ہے کہ ان کا کام کہیں نہیں بننے والا ہے، یہ بنے گا تو محمد رسول اللہ کے پاس ہی بنے گا۔ لیکن چونکہ وہ غیب نا نبی حضرت آدم بھی جان رہے تھے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی جان رہے ہیں، حضرت ابراہیم و خلیل بھی جان رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ اپنایا وہ اس لیے کہ محشر میں وہ سب کو سب جان جائے جو اس دنیا میں اس چیز کے منکر تھے کہ رسول مختار نہیں ہے، رسول کسی چیز کا جو ہے جاننے والا نہیں ہے، رسول ہاشمی محمد رسول اللہ معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ سب جان لیں کہ وہ بھی دیکھیں جو اس دنیا میں یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ ہماری طرح بڑے بھائی ہیں، وہ اچھی طریقے سے جان لے کہ دیکھ لے یہ وہی رسول ہیں کہ صرف خالی جو ہے خشکی دنیا پر ان کی حکومت نہیں، ان کی حکومت کو تو اللہ نے یہاں بھی برقرار رکھا ہے، اور اس لیے بھیجا کہ وہ جماعتیں دیکھ لے جو رسول کو مختار نہیں سمجھتی تھی، جو رسول کو پاورفل نہیں سمجھتی تھی، وہ سب دیکھ لے کہ جو ہے حضرت آدم نے یکے بعد دیگرے تمام انبیاء نے اس لیے بھیجا کہ اگر ڈائریکٹ حضرت آدم محمد رسول اللہ کے پاس بھیج دیتے تو پھر یہ قوم کہتی کہ ارے اگر میں فلاں کے پاس چلا جاتا جب بھی کام بن جاتا، میں فلاں کے پاس چلا جاتا جب بھی کام بن جاتا، میں اگر فلاں کے پاس چلا جاتا جب بھی کام بن جاتا، سارے نبیوں کی بارگاہ میں دوڑایا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ دیکھ رسول کریم کو محمد رسول اللہ کو اللہ نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب کسی نبی کے پاس کسی کا کام نہیں بنتا تو وہ ساری صرف در محمد ہے جہاں سارا کام بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا، کیا کہا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یا رسول اللہ، صرف آپ کی شان کو دکھانا مقصود ہے، اس لیے محشر بپا ہے، ورنہ وہ عالم الغیبی والشہادہ خدا وہ تو سب جان رہا ہے ہم نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ نے پوری دنیا میں پوری زندگی آپ نے کیا کی ہے، پھر حساب و کتاب کا کیا مطلب، پھر میزان کا کیا مطلب، پھر پل صراط کا کیا مطلب، پھر جو ہے ترازو کا کیا مطلب، پھر محشر بپا کرنے کا کیا مطلب صرف یہ ہے کہ جو یہاں رسول کریم کی حیثیت کو جاننے کا انکار کرتے ہیں ان منکروں کو بتانے کے لیے اللہ نے محشر بپا کیا کہ دیکھ لے یہ وہی رسول ہاشمی ہے جس کے تعلق سے تو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ رسول ہاشمی ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی کام نہیں بنتا ہے تو یہ صرف آمنہ کا لال ہے جہاں سب کا کام بنا کرتا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی لیے آپ جب احادیث پاک کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو ظاہر ہے کہ اور وقتوں میں اگر تم مصروف رہو گے اور صرف اگر تم نماز کی پابندی کرو گے تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے تعلق سے میں نے آپ کو بار بار
بتایا کہ نماز کو اللہ رب العزت نے ایسا جامع وظیفہ قرار دیا ہے کہ جس میں کوئی ایسا وظیفہ نہیں جو نماز سے باہر ہو. سارے وظائف کو اللہ رب العزت نے جو ہے نماز کے اندر جامع فرما دیا ہے. اللہ کی تکبیر دیکھنا چاہتے ہو تو نماز کے اندر دیکھ لو. اللہ کی تحمید اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو نماز کے اندر آپ دیکھ لو. اللہ کی تکبیر و تقدیس دیکھنا چاہتے ہو تو نماز کے اندر دیکھ لو. اگر قرآن کی تلاوت تم دیکھنا چاہتے ہو نماز کے اندر دیکھ لو. تسبیح دیکھنا چاہتے ہو نماز کے اندر دیکھ لو. قیام و قرات دیکھنا چاہتے ہو نماز کے اندر دیکھ لو. رکوع و سجود دیکھنا چاہتے ہو نماز کے اندر دیکھ لو. ارے حد تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہے ہی ہے، اور وہ جو رسول نے فرمایا کہ اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو تم زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو. اگر درود بھی دیکھنا ہو تو نماز کے اندر دیکھ لو. اس لیے جب نماز پڑھو گے تو سارے وظیفوں کا وہ جامع ہے. اسی میں رسول کریم پر درود بھی ہے، اسی میں رسول کریم پر سلام بھی ہے. اور مصطفیٰ کائنات فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا اور میں اس کے لیے سفارشی ہوں گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت تاکید فرمائی، اور خود بھی ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں کہ جب تک آپ کی ظاہری زندگی رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقاہت کے عالم میں بھی، کمزوری کے بھی عالم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ پکڑتے کھڑا کیا کرتے تھے. ایسے وقت میں بھی رسول کریم نے نماز تو نماز جماعت نہیں چھوڑی، جماعت نہیں چھوڑی. مسلمانوں، آج ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول پاک کے محب ہیں، ہم رسول پاک کے شیدائی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری وقت تک جو ہے باجماعت نماز پڑھی، اور یہی طریقہ ان کے تمام مقدس صحابہ نے بھی جو ہے اختیار کیا. ارے سرکار امام علی مقام کو دیکھو، امام علی مقام کو دیکھو. حضرت امام حسین تو اپنے نانا کے نقش قدم اور اپنے نانا کی اطاعت تو ایسی کی کہ آخری وقت میں بھی آپ کی جب روح پرواز کی ہے تو اس عالم میں کی ہے جب آپ حالت سجدہ میں تھے. اسی لیے بہت سارے مؤلخین نے لکھا ہے کہ انسان کی موت جس عالم میں ہوتی ہے کل قیامت کی دن جب وہ اٹھے گا وہ اسی عالم میں اٹھے گا. لیکن قربان جاؤں میں اپنے امام پر کہ میرا امام تو وہ امام ہے کہ آج کل بھی وہ نماز میں تھا، آج بھی نماز میں ہے، صبح قیامت تک وہ نماز میں ہے، اور حشر میں بھی اٹھے گا تو میرا امام حالت سجدے سے اٹھتا ہوا نظر آئے گا. وہ میرا امام ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو نبی اور نبی کے گھر والے نے سب کچھ آپ کے سامنے کر کے رکھ دیا. یہ کیا وجہ ہے دوستو کہ آج ہم جو چیزیں اصل ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں، آج اسی سے ہم بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خدا کو تو ایسے بھول گئے کہ پوچھنا نہیں. اب ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ کہو گے نہیں بھولے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں اکثریت کے تعلق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم خدا کو بھولے بیٹھے ہیں. ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم نہ بھولتے تو اللہ قرآن میں ہرگز یہ نہیں فرماتا، ہرگز قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرماتا. کیا آپ نے سنا بھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ہے نا، کہ تم نماز قائم کر کے مجھے یاد کرو. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، ہے نا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ رب کا فضل ہے. دیکھیے تو تم مجھے یاد کرو، رب فرما رہا ہے بندوں سے تم مجھے یاد کرو. یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر ایک بچہ سبق یاد کر چکا ہو اور یاد کیے ہوا ہو، اس کو استاد کبھی کہے گا کہ سبق یاد کر؟
کس کو کہے گا؟ جو یاد نہ کرے گا اس سے کہے گا نا یاد کرو، لیکن جو یاد کیے ہوا ہو اس سے تھوڑے کہا جاتا ہے کہ یاد کرو۔ تو رب کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ بندے بھولے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اکثر بندے رب کو بھولے بیٹھے ہیں، اسی لیے رب فرما رہا ہے مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ اب آپ دیکھو، یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے۔ ایک چیز بتائیں، یہ رومال اگر ہم آپ میں سے کسی کو دیں اور دینے کے بعد آپ اس کو اپنے پاس رکھے رہو، اب ایک چیز بتاؤ، یہ جو چیز کوئی بھی چلو میں اپنی طرف سے دیں کہ اگر میں نے آپ کو ایک رومال دیا، چلیے ایک انگوٹھی دی اور آپ نے اس کو اپنی اس میں پہن لیا، اب آپ بتائیے جب جب اس پر نگاہ پڑے گی تو دینے والا یاد آئے گا کہ نہیں؟ دینے والا یاد آئے گا کہ نہیں؟ جب حالانکہ اس انگوٹھی سے یا ایک دیے ہوئے رومال سے کچھ ہوتا جاتا نہیں، نہ اس سے آپ بلڈنگ بنا سکتے ہیں، نہ آپ کی زندگی گزر سکتی ہے، نہ آپ کچھ خرید سکتے ہو۔ ایک رومال سے آپ کیا کر لیجئے گا، آپ اپنا تن بھی نہیں چھپا سکتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن ایک چھوٹے سے رومال کو اگر میں دوں اور جب جب اس پر نگاہ پڑے تب تب آپ جو ہے دینے والے کو یاد کرنا، تب تب آپ دینے والوں کو یاد کرو۔ لیکن دیکھو ہم کیسے اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، اس اللہ کو جو یہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ میرے بندو میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں کہ پوری زندگی بھی اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ ایک دینے والا ایک انگوٹھی دے دے اور اس پر جب نگاہ پڑ جائے تو وہ یاد آ جاتا ہے۔ پوری زندگی دیے ہوئی نعمت اللہ کی ہم برت رہے ہیں، پھر بھی خدا یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس کا دیا ہوا کپڑا ہم پہن رہے ہیں، پھر بھی خدا یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس کی دی ہوئی سواری پر ہم سواری کر رہے ہیں، پھر بھی خدا یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس کے دیے ہوئے مکان میں ہم اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، اس میں رہ رہے ہیں، پھر بھی خدا یاد نہیں آ رہا ہے۔ ارے کہہ لینے دیا جائے یہ ساری چیزیں تو ہے ہی ہے، وہ خدا کہ اگر ہم آنکھیں کھلی رکھے اور سامنے روشنی ہو تو اسی رب کی دی ہوئی روشنی ہے، اور آنکھیں بند کر لیں سامنے جو اندھیرا ہو اسی رب کا دیا ہوا ہو۔ تو سب کچھ خدا کا دیکھ کر کے بھی جو ہے ہم خدا کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک بندہ ایک چھوٹی سی چیز دیتا ہے، اس پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے۔ ہم چلے زمین دیکھیں تو خدا یاد آنا چاہیے، ہم پہنے کپڑے پر نگاہ پڑے خدا یاد آنا چاہیے، سانس نکلے خدا یاد آنا چاہیے، سانس اندر جائے خدا یاد آنا چاہیے، کچھ دکھے خدا یاد آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں سب جو دی ہوئی ہیں یہ خدا کی دی ہوئی ہیں۔ کیسا بندہ ہے کہ اتنی چیزیں اپنا کر کے بھی، برت کر کے بھی خدا کو بھولا بیٹھا ہے، اور پھر بھی وفا کی امید ہم رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو سوچو کہ ایک دوست ایک مختصر سی چیز دے اور اس پر نگاہ پڑ جائے تو بہت اچھی طریقے سے وہ یاد آ جائے، چلے اس کی زمین پر پھر بھی خدا یاد نہ آئے، ہم کھیتی اگائیں اس کی زمین پہ پھر بھی خدا یاد نہ آئے، رہے اس کے دیے ہوئے مکان میں پھر بھی خدا یاد نہ آئے، پہنے ہوئے کپڑے اس کے پھر بھی خدا یاد نہ آئے، ساری دی ہوئی نعمتیں اس کی پھر بھی خدا یاد نہ آئے، تو یہ پھر ہم کیسے ہیں، ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کیا آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی اگر ہم اللہ کو یاد کریں تو جیسے کل اللہ نے ہمیں حاکم بنا رکھا تھا آج بھی ہماری حکومت ہے، لیکن ہم نے خود اپنے آپ کو گلاب سے نکال کر ہم نے خود کو اپنے آپ کو کیچڑ میں ڈال دیا۔ اس لیے دوستو اگر ہم خیر چاہتے ہیں تو خدا را اللہ کے اس مقدس گھر کو ہم 5 وقتہ نمازوں سے بھریں، نمازیں پڑھیں۔ کل پلے کچھ نہیں یار، کل جب آپ پل صراط سے گزریں گے جس کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جہنم کے اوپر وہ بنا ہوا پل، اس سے گزرنا ہے۔ اب آپ سوچو اتنی موٹی
क्यारियों पर चलने में तो हम गिर पड़ते हैं, ये बाल से ज्यादा बारीक वो पुल, तलवार से ज्यादा तेज वो पुल, अब वो भी जहन्नम के ऊपर, अब उससे गुजरना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मस्जिद में नमाजें अदा करता है तो वो मस्जिद कल क़यामत के दिन जो है उस पुल से रात से गुजारने के लिए उसके लिए सवारी का काम किया करती है। बंदो सोचो ना, मैं बार बार आपको झिंझोड़ता हूँ, बार बार झिंझोड़ता हूँ, है ना, इसलिए खुदारा नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज ही है जो तुम्हें तमाम बुराइयों से, गंदगियों से, निजासत से, तमाम तरह के खुराफात से जो है तुम्हें बिल्कुल जो है वो नमाज पाको साफ कर देगी। ये नमाज है जो तमाम बुराइयों से रोकने वाली है, तमाम गंदगियों से आपको बचाने वाली है। अगर हम अपनी खैर चाहते हैं, कामयाबी और कामरानी चाहते हैं तो हम नमाज की पाबंदी करें और रब की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह रब्ब कदीर हम सबको ज़ौक़ व शौक़ के साथ अपने बंदगी और इबादत की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।